دیکھیے یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اگر قرون اولیٰ میں کسی مجتہد نے کسی حدیث کو قبول کیا تو اس مجتہد کا اس حدیث کو قبول کرنا یہ اس روایت کی تصحیح ہے۔ لہذا بعد میں 5ویں صدی میں 10ویں صدی میں کوئی محدث اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس کے اس کہنے کی وجہ سے اس حدیث کو ہم ضعیف نہیں کہیں گے۔ اس سے بہت بڑا عقدہ حل ہو گیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو منقول ہے ترک رفع الیدین کی روایت، کہتے یہ ضعیف ہے۔ اس طرح دوسرے جو روایات احناف کے سے منقول ہے کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ تو یہ جو ضعف آیا یہ تو بعد میں آیا۔ امام مجتہد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہے، ان کے ہاں وہ روایت ضعیف نہیں ہے، انہوں نے اس حدیث کو لی ہے، تو ان کے اس حدیث پر عمل کرنا یہ اس حدیث کی تصحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو ضعف اور صحت کا فن ہے یہ ایک اجتہادی فن ہے، یہ کوئی منسوسی نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی محدث کی تضعیف کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پر یہ مردود ہے۔ تو یہ نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔